بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکن مفادات سے ٹکرانے والے وینزویلا کے صدر نکولس ماجورو کو امریکہ کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ والنٹیرلی صدارت چھوڑ دو، نہیں تو امریکہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں بس ڈرائیور کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے نکولس ماجورو نے 35 سال کی عمر میں قومی سیاست میں قدم رکھا اور 43 سال کی عمر میں وینزویلا کے وزیر خارجہ بننے کے بعد 50 سال کی عمر میں وینزویلا کے صدر بنے اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 62 سال کی عمر میں تیسری دفعہ صدر کا حلف اٹھانے کے بعد 3 جنوری 2026 کو امریکہ کی طرف سے لانچ کیے گئے آپریشن ایبسولیوٹ ریزالو میں ٹیررزم، منشیات کی سمگلنگ اور ویپنز کی اللیگل سپلائی کے چارجز کے ساتھ وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس سے اپنی وائف سیلیا فلورس کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ امریکہ نے اگست 2025 میں نکولس ماجورو کو کیپچر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو ٹاسک دیا گیا، اور اس طرح CIA کی ٹیم نے نکولس ماجورو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی اور اس مقصد کے حصول کے لیے سیٹلائٹس اور ڈرونز سے بھی مدد لی گئی۔ CIA ٹیم نے وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس کے ملٹری بیس میں موجود نکولس ماجورو کے رہائشی کمپاؤنڈ کا مکمل نقشہ اور سیکیورٹی پلان اسپیشل آپریشن فورسز کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کمپاؤنڈ کا ریپلیکا مطلب سیم اسی طرح کی بلڈنگ امریکی ریاست کنٹکی میں تیار کی گئی، جہاں پر اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ملٹیپل ٹائمز ریہرسلز کی گئیں۔ دوسری طرف وینزویلا کے صدر نکولس ماجورو بھی حالات کی نزاکت کو سمجھ چکے تھے اور وہ اپنے آپ کو کسی ایک رہائش گاہ تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ روزانہ اپنے سونے کی جگہ تبدیل کرتے تھے۔ امریکن فورسز اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مکمل تیار تھیں، بس اب انہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپروول چاہیے تھی۔ 2 جنوری 2026 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس آپریشن کی منظوری دے دی، اور اس آپریشن کے لیے کانگریس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ مشن تھا اور کانگریس کے ساتھ شیئر کرنے سے اس مشن کی پرائیویسی کمپرومائز ہونے کا خدشہ تھا۔ اب اس آپریشن پر عمل درآمد کا وقت تھا، جس کی تیاری امریکن فورسز گزشتہ کئی ماہ سے کر رہی تھیں۔ 3 جنوری 2026 کو تقریباً 1:58 پر 150 سے زیادہ لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیارے 20 امریکن بیسز اور ایئر کرافٹ کیریئرز سے ٹیک آف کرتے ہیں۔ سیم ٹائم میں اسپیشل آپریشن ایویشن ریجمنٹ کے ہیلی کاپٹرز ڈیلٹا فورس کی ٹیم کو آن بورڈ کر کے سمندر پر صرف 30 میٹر کی بلندی پر فلائنگ کرتے ہوئے کیراکس میں واقع اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ F-35 اسٹیلتھ فائٹر طیارے B-1 اسٹریٹجک بمبرز کے ساتھ دشمن کی طرف سے کسی بھی قسم کے رسپانس کو خاموش کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ F-35 اسٹیلتھ جیٹ طیاروں نے S-300 میزائل سسٹم کو GPS گائیڈڈ میزائلوں اور بم سے اڑایا، تو الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹس EA-18G گراؤلرز ایئر کرافٹس نے وینزویلا کے چائنیز ریڈارز کے سگنل کو مکمل طور پر جیم کر کے وینزویلا کا انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم پورے کا پورا مفلوج کر دیا۔ وینزویلا ریڈار کریوز نے پینک میں آ کر اپنے سسٹمز کو فل پاور پر سوئچ کر دیا۔ ریڈارز کے یہ پاورفل ریڈیشنز ریڈار سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنے کا باعث بنے اور ریڈارز کو بطور ٹارگٹ لاک کر دیا گیا۔ اس طرح پورا ایئر ڈیفنس مفلوج ہو گیا۔ اب وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس کی فضا مکمل طور پر امریکن فورسز کے کنٹرول میں آ چکی تھی، اور ریپڈ اسکواڈ جنہوں نے نکولس ماجورو کو گرفتار کرنا تھا، ان کے لیے راستہ صاف تھا۔ وینزویلا کی فورسز کی طرف سے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک ہیلی کاپٹر پارشلی ڈیمیج ہوا، لیکن وہ اڑنے کے لیے فلی فنکشنل تھا۔ گن شپ ہیلی کاپٹرز اور جیٹ طیاروں نے فائر کرنے والی سائٹس پر اتنی شدید بمباری کی اور ان گنز کو فوری طور پر خاموش کر دیا گیا۔ سیکیورٹی گارڈز کے بنکرز، پوسٹیں اور بلڈنگ کے کچھ حصے مکمل طور پر تباہ کر کے اس ایریا کو آئسولیٹ کر کے مکمل طور پر امریکن فورسز کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ ڈیلٹا فورسز نے پلان کے مطابق اپنا رول پلے کیا اور نکولس ماجورو اور اس کی وائف کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم اس آپریشن کو فلوریڈا میں واقع ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ سے براہ راست لائیو دیکھ رہے تھے۔ اس طرح کے آپریشنز جہاں ایک ملک کی عسکری فوجی برتری اور طاقت کی علامت ہوتے ہیں، وہیں دوسرے ملک کے پارٹ پر غیر ذمہ داری،
نان پروفیشنلزم، انٹیلیجنس فیلور اور کئی سالوں کی سستی، نالائکی اور عیاشی کا اعلان ہوتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ ایک الارم ہے وینزویلا جیسے ممالک کے لیے کہ اگر وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے اور حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے تو اپنی باری کا انتظار کریں، اگلا آپریشن ان کے ملک میں بھی ہو سکتا ہے۔